نبی دے غلاموں جب صبح دا ویلا ہویا اور ظہر دی جب بیوی آئی ہے اور دی بیوی اہل بیت نال محبت کرن والی ہے جب بیوی پانی کھانا لگی ہے کہ شہید کیویں زندہ ہوندا ہے شہید کیویں زندہ ہوندا ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ فرمانے جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاؤں انہاں نوں کبھی مردہ گمان نہ کرو مردہ شمار بھی نہ کرو بلکہ او زندہ نے تانوں نہ دے زندگی دی شعور کوئی نہیں کہ اللہ ارشاد فرمانے والا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون کدھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے او جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو جان او جڑے رب دی راہ وچ جانا قربان کر دین او جڑے رب دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں کدی مردہ گمان نہ کرو بلکہ او زندہ نے انہاں نوں اللہ دی طرف رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے یا اللہ ادھر درو نکل بھی ویکھ لئی جسم نوں مردہ ہوندا بھی ویکھ لیا اوندا کفن دفن انتظام بھی کر لیا اوندا جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر لیا ہے پر تو کہ نہیں کہ شہید زندہ ہونے شہید نو مردہ نہ کیا رے امام علی مقام نے دسیا او لوگو او میں تم دسا کہ شہید کی میں زندہ ہونا رے امام علی مقام نے فرمایا او دیکھ لو میں حسین والے دیکھ لو میں حسین والے میرے جملے تے غور کریا جے او اللہ دا قرآن کہنے شہید زندہ ہے پر ادھے ونڈ حسین ابن علی نے کر دیتی فرمایا او لوگو جے ویکھنا چاہتے ہو کہ شہید زندہ ہونا یا کوئی نہ فرمایا او دیکھ لو ہر کربلا دی زمین تے بھی ہے سرنے سے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں میں لوگوں نے دسنا چاہنا ہوں لوگوں جب میرا کربلا دی مٹی تے گھر میرا کربلا دی زمین تے میں سے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں دیکھ لو میں شہید بھی جے زندہ بھی جے دیکھ لو میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے دیکھ لو میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے شہید بھی جے تے زندہ بھی جے ادھر شہید ہو گیا جسم نال سر جدا ہو گیا جسم کربلا دی زمین تے سرنے سے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہی ہے ادھر لب پہلے دینے ادھر جسم کربلا دی زمین تے ٹھہریا ہویا ہے حسین ابن علی نے دسیا لوگوں ادھر حسین والے دیکھ لو شہید ہو کے نال دسنا چاہ رہے ہیں شہید بھی ہو گیا قرآن بھی پڑھی جا رہے ہیں شہید بھی زندہ بھی شہید بھی زندہ بھی آفات سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ جب اس منظر بن گئے پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب تو صدقے قدم اگیرے تائیوئی رب لبھی لولو دے بچ ذکر اللہ دا تے ہر دم پیا پڑھی ظاہر باطن این ایانی میں نو پیا سنی نام فقیر دعوا نام فقیر کبری انا دی جیوے ہو پھر جڑے اللہ دی راہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
حضور دے سارے غلام زندہ ہو، سارے غلام زندہ ہو۔ امام علی مقام نے دسیا کہ لوگوں جے دیکھنا چاہتے ہو نا کہ شہید کیویں زندہ ہوندے تے میرے ول ویکھ لو، دھڑ کربلا دی زمین تے سر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، دیکھ لو میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے، شہید بھی جے تے زندہ بھی جے۔ امام علی مقام نے بڑھ کر کے دس دیتی کہ جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں کدی مردہ گمان نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، سوچو بھی نہیں۔ حضرات ذوالفقار قربان جمع امام علی مقام تو رجب المرجب شریف دا مہینہ تے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑیا، مدینہ چھوڑیا، مدینہ چھوڑ کے مکے آئے۔ مکے جدوں آئے امام علی مقام 8 ذوالحجہ شریف یا 7 ذوالحجہ شریف مکہ بھی چھوڑ دیتا۔ ادھر لوگ شوق جذبے دے نال بیت اللہ دا حج کرن واسطے آ رہے، پر امام علی مقام مکہ چھڑ کے جا رہے، مکہ چھڑ کے جا رہے۔ راستے دے اندر جدو قافلہ جا رہے ہیں نا تو ایک شاعر ملیا فرزدہ جن کا نام سی، تو کہنے لگے لجپالا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں کوفے جا رہے ہوں، کوفے جا رہے ہیں، میں نے کوفے والا نے خط لکھ کے بلایا ہے، میں کوفے جا رہے ہوں۔ مکے دے لوگوں نے بھی منع کیتا سی، وہ شاعر بھی کہنے لگا کہ لجپالا کوفے نہ جایا جائے، کوفے نہ جایا جائے۔ انہاں کوفے والے نے تیرے بابا علی مولا علی نو بھی کوفے بلایا سی تو انہوں نے شہید کر دیتا سی۔ تو بابا علی نے فرمایا سی کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے کدی وفادار نہیں ہوندے، کدی وعدے دے پکے تے سچے نہیں ہوندے، کدی وہ وفاداری کر سکتے ہی نہیں، سونے نہ جایا جائے۔ فرمایا انہوں نے مینوں بار بار بلایا ہے، بار بار بلایا ہے کہ اسی یزید نو خلیفہ تسلیم نہیں کر دے۔ لجپال دے دو ترے خلافت دا حق ہی تیرا ہے، کیونکہ تو حسن دا ویر ہے، تو حسن دا ویر ہے، تے خلافت دا حق تیرا بن دے۔ لجپالا تو انہوں کوفے آنا پاوے گا۔ فرمایا کہ میں کوفے نہ گیا تو کل قیامت دن انہاں کوفیاں نے میرے نانے مصطفیٰ نو کہہ دیا کہ لجپالا اسی تے خط لکھ کے تیرے دوترے نو بلایا سی، اسی تے یزید نو خلیفہ تسلیم ہی نہیں سا کر دے، پر اسی کی کر دے، اسی مجبور ہو گئے سا جدو تیرا دوترا نہیں سی آیا، مجبور سن یزید دی بیعت کرنی پہ، خلیفہ تسلیم کرنا پیا۔ فرمایا انہوں نے میں نے بلایا ہے، میں جانا ہے کیونکہ کل قیامت دن میں نانے دے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ وہ شہر کہنے لگا لجپالا میں دیکھ کے آیا وہاں کہ تھوڑے بھائی مسلم کا سر کوفے دے بازاراں چ پیا لٹک دے، لوگ نیزے دے نوک تے لٹکا رہے ہیں تے کوچے کوچے تے گلی گلی پھرا رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنیا نا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ شہر کہنے لگا کہ لجپالا ادھر لوگ کوفے والے نے تیرے بھائی نے شہید کر دیتا ہے، تو کوفے دے گلیاں دے وچ تیرے بھائی دا سر پھرا رہے ہیں، ادھر تسی شکر دے کلمے پہ پڑھتے ہو، شکر دے کلمے پہ پڑھتے ہو۔ فرمایا کہ میں ایسے واسطے شکر دا کلمہ پہ پڑھدا کہ میرا سر، میرے ویر دا سر کسی نے لٹکدا ویکھے جھکدا نہیں ویکھیا، جھکدا نہیں ویکھیا، لٹکدا ویکھیا ہے۔ حضرات ذوالفقار جب امام مسلم پاک بھی شہید ہو گئے، ادھر امام علی مقام حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیتا سی، خط لکھ دیتا جدوں عبید اللہ ابن زیاد اس ظالم انسان کو خبر ہوئی نا کہ حضرت نعمان بن بشیر اس وقت کوفے دا گورنر سی، کوفے دا گورنر سی، تو جدوں عبید اللہ ابن زیاد ظالم نے پتہ چلے بڑا مکار انسان سی، انہوں جدوں پتہ چلے نا کہ امام مسلم نے امام حسین نے خط لکھ دیتا ہے، خط روانہ مکے والا ہو گیا ہے، اے ظالم اس راستے کو آیا لباس انداز بنا کے امام حسین والا، اس راستے تو آیا جڑا مکے تو کوفے والا ہوندا سی، اس راستے بعد تے لوگ تے بڑے بےتاب سن، امام حسین دے استقبال واسطے تڑپ رہے سن۔ جدو اے ظالم جدو آیا نا رات دا ویلا تے لوگ بڑے بےتاب، لوگوں نے سمجھ نہ لگی، چہرے تے نقاب کر کے آیا، لوگوں نے بڑا استقبال کیتا، بڑا استقبال کیتا، لوگوں نے خبر نہ ہوئی کہ ایک عبید اللہ ابن زیاد ظالم ہے، لوگ سمجھتے رہے حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ جدوں عبید اللہ ابن زیاد ظالم نے دیکھا نا کہ کوفے دے لوگوں دا محبت، انہاں دا جذبہ تے سمجھ گیا کہ حالات نو ویکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، انہیں کوئی گل نہ کی تھی۔ وہ ظالم جدوں گورنر ہاؤس دے کول آیا نا تو وہ گورنر ہاؤس وچ تشریف لے گیا،
ادھر جا کے بیٹھ گیا تے جا کے حضرت نعمان بن بشیر اس وقت کوفے دا گورنر سی، آندیا سر انہیں عہدے تو معزول کر دیتا، فرمایا ہٹ جا، میں نے یزید نے گورنر بنا کے بھیجے ہے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد گورنری دی سیٹ تے بیٹھ گیا تو انہیں حکم جاری کر دیتا کہ مسلم نے گرفتار کر لو۔ حضرت امام مسلم نے گرفتار کیتا گیا تو حضرت امام مسلم نے جدو خبر ہوئی نا کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا تو لوگ استقبال کر رہے ہیں، تو لوگوں نے تو بلیکا کہ امام حسین ہے، لیکن امام مسلم پاک نے جدو ویکھے تو خیال ہے وہاں کہ اگر حسین ہوندا تو نال اکبر بھی ہوندا، اگر حسین ہوندا تو نال عباس بھی ہوندا، حسین ہوندا تو نال امیر قاسم بھی ہوندا، اگر حسین ہوندا تو نال جعفر طیار بھی ہوندا، پر اے تو کوئی ہو رہے۔ جدو گورنر ہاؤس میں چلا گیا پھر لوگوں کو پتہ چلیا کہ ایک عبید اللہ ابن زیاد ظالم مکار انسان ہے، انہیں حضرت نعمان بن بشیر نے معزول کر دیتا، گورنری دی سیٹ تے بیٹھ گیا، سرکاری حکم نامہ جاری کر دیتا کہ مسلم نے گرفتار کر دو۔ گرفتار کر دیتا گیا، جدو گرفتار ہو گئے عبید اللہ ابن زیاد کلو جدو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو آپ نے حکم دے دیتا کہ اس طرح کر، یا تو حسین نے کہہ کہ یزید دی بیعت کر تو یا پھر موت واسطے تیار ہو گیا۔ تو حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ ظالمہ جیڑا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ میں چلیا وہ پلید دے ہاتھ میں کنج جا سکتا ہے، کنج جا سکتا ہے۔ ادھر امام علی مقام کوفے وال قافلہ اپنا لے کے آ رہے، کوفے وال آ رہے، ادھر حضرت امام مسلم نو جدوں محل تے لے کے گئے نا چبارے دے ہوتے تو حضرت امام مسلم کو جدو آخری شرط پوچھی کہ تیری آخری شرط کی ہے، آخر تیری کوئی وصیت، فرمان لگے کہ میں نا تھوڑا جہا قرضہ دینا ہے، کوفیاں دا قرضہ دینا ہے، اے میرا گھوڑا تے اے میری زرہ بیچ کے نا تے او قرضہ اتار دیا جائے، قرضہ اتار دیا جائے تاکہ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تو کوئی اے نہ کہ نبی دے خاندان دا چشم و چراغ سی تے ساڈا قرضہ لے کے مر گئی ہے، ساڈا قرضہ دینا سی تے ٹر گئی ہے، اس واسطے میں وصیت کر کے جا رہے ہاں میری زرہ تے میرا گھوڑا بیچ کے تے میرا قرضہ اتار دیا جائے۔ انہاں ظالماں نے حضرت امام مسلم نے جد شہید کیتا، عبید اللہ ابن زیاد نے حکم جاری کر دیتا کہ ان دے پتروں نو بھی گرفتار کرو۔ حضرت ابراہیم تے حضرت محمد ننے ننے شہزادے نے، ننے ننے شہزادے نے ادھر فوجاں تلاش کر رہی ہیں، ادھر قاضی شریف پہلے اہل بیت دا غلام سی، اندر کل امام مسلم پاک نے اپنے شہزادیاں نو آکھیا قاضی شریف نے کہ انہاں نو کسے طریقے مدینے بھیج دے، کسے طریقے مدینے بھیج دے۔ قاضی شریف نے جدو دیکھیا ایک قافلہ جڑا ملک شام تو دمشق تو اور سیدھا مکہ مدینے والے جا رہا سی، قاضی شریف نے اپنے پتر نو بھیجیا انہیں شہزادے نو انہاں قافلے دے نال ملا دیو، پر رب دی قدرت دی منشا تے کچھ ہو رہی سی، رب دی قدرت کچھ ہو رہی چاہندی سی، بڑے دوڑے قاضی شریف دا پتر بھی دوڑیا پر قافلے تک مل نہ سکے۔ جدو قاضی دا پتر واپس آ گیا ادھر نبی دے خاندان دے چشم و چراغ ساری رات دوڑتے رہ گئے، ساری رات دوڑتے رہ گئے۔ جدو صبح دی بو پھٹی تے ویکھیا ہن دن چڑھ گیا، او نبی دے خاندان دے نرم تے نازک جسم والے پیراں تے چھالے پے گئے، جسم دے وچ گرد و غبار مار گئی۔ انہاں ویکھیا کہ نہر فرات جڑے کوفے دے وچوں پہ گزردے سی، ایک درخت تے چڑھ کے تے بیٹھ گئے کہ سارا دن ایتھے گزاراں گے، رات پوے گی تے پھر سفر کراں گے۔